شخصیت کو آپ نے سنا. اب ایک دوسری شخصیت جو انتہائی معزز بھی ہے، محترم بھی ہے، یہ وہی شخصیت ہے جس کا بیان ہم سب نے یہی اسی گارڈن میں محرم الحرام کے مہینے میں شہادت حسین کا پیغام امت مسلمہ کے نام اس عنوان پر سنا تھا اور ہم سب نے خوب فائدہ اٹھایا ہے. اس سے میری مراد حضرت مولانا کوثر نقوی صاحب دامت برکاتہ جو ناظم القانی ہے جامعہ خاتمہ البنات شہادت قانونی. مولانا کو اللہ تعالیٰ نے بات سمجھانے کا اور دلوں کو اتارنے کا ایک موقع عطا فرمایا ہے. شہر کی مشہور شخصیتوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے اور ملک کی حالات پر آپ کی گہری نظر ہے. اور اس بستی کی خاصیت یہ ہے کہ جو یہاں کے القاب الوقت ہیں، جو دین کی خدمت کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، وہ مولانا سے مستقل رابطے میں رہتے ہیں. اور یہ ایک پھر سے میں مولانا کا شکر گزار ہوں اور آپ کی آمد پر ممنون مشکور ہوں کہ آپ مستقل ہم سب کے رہنمائی فرماتے رہتے ہیں. لہٰذا میں گزارش کروں حضرت مولانا سے تشریف لائیں اور آج کے اس عظیم اجتماع میں جس کا عنوان ہے سیرت النبی اور اصلاح معاشرہ ہم سب کو مستفید کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم ببعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام حضرات علماء کرام، قابل احترام بزرگوں، دوستوں، اس کے پردہ میری دینی بھائیوں اور بچوں، اس سے نشتر گفتگو آپ حضرات سماعت فرما چکے ہیں. اور آج کا جو مرکزی خطاب ہے حضرت مولانا خالد حاجی پوری صاحب مقدس اللہ العالی جو استاذ حدیث ہے لذت العلماء کو اصل خطاب انہی کا ہونا ہے. درمیان میں چونکہ میرا تعلق آپ سے گھر کا بھی ہے، اسی دیا سے میرا بھی تعلق ہے، اس وجہ سے آج میری یہاں پر دو حیثیتیں ہیں. میں آپ کا مہمان بھی ہوں اور میزبان بھی ہوں. چنانچہ میں کسی ایک مضمون پر گفتگو نہ کر کے دو چار باتیں آپ نہیں کرتے منتشر انداز کو رکھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ حضرات نے نام سنا ہوگا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. شیخ عبدالقادر جیلانی کو ولایت کا اللہ نے بڑا بلند مقام عطا فرمایا تھا. ان کے شاگردوں نے ایک مرتبہ پوچھا کہ حضور آپ کو اللہ نے شرف عطا فرمایا ہے، وجہ کیا ہے؟ کوئی خاص عبادت، کوئی خاص وظیفہ، آپ کے معمولات؟ مولانا شیخ خاموش رہے اور
خاموش رہنے کے بعد انہوں نے جواب دیا کہ میں واجبی سی عبادتیں کرتا ہوں، کوئی خاص وظیفہ یا کوئی خاص عبادت میرے پاس نہیں ہے، لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پہر پہ جب بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام زبان سے لوں تو باوضو ہو کر کے نام لوں، بے وضو ہو کر کے میں نام نہیں لیا کرتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ غالباً شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہی عطا تھی کہ اللہ نے ان کو ولایت کا امام بنایا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب احترام کیسے کرنا چاہیے، میں نے ابھی تک کئی آیتیں پڑھی ہیں، ان آیتوں کا تعلق سورۃ حجرات سے ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے حضور کا ادب و احترام سکھایا۔ ایک مرتبہ کسی مسئلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ سے مشورہ لے رہے تھے۔ مشورہ دینے میں کسی کی آواز ہلکی سی اونچی ہو گئی۔ اللہ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی کہ تو ہمیشہ اس کا خیال رکھو کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے تمہاری آواز زیادہ اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مجلس میں تھے۔ انہوں نے جب یہ آیت شریفہ سنی تو اس کے بعد جب بھی حضور کی خدمت میں کچھ کہتے تو بہت آہستہ سے کہتے۔ حضور کو بار بار پوچھنا پڑتا کہ فاروق تم کیا کہہ رہے ہو، آواز اونچی کر کے کہو۔ تو حضرت فاروق اعظم نے پوری بات رکھی کہ اللہ کے رسول بہت ڈر لگتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرما دی ہے کہ حضور کی آواز سے تمہاری آواز یا کسی صحابی کی آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے ڈر لگتا ہے ایسا نہ ہو کہ میری آواز کہیں اونچی ہو جائے اور اس کے نتیجے میں میری ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ اس آواز کے لیے ہے جو آواز جان بوجھ کر اونچی کی جائے، فطری آواز کے لیے اللہ نے جو حکم نہیں دیا ہے۔ جہاں سے میں نے آیت شریفہ شروع کی تھی، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، کہ لوگوں اللہ کے رسول سے آگے مت چلو۔ اب یہاں پر علماء کرام امام مالک علیہ رحمہ سے پوچھا کہ اس آیت شریفہ پر عمل حضور کی زندگی میں تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن حضور کی اس دنیا سے جانے کے بعد اس آیت کا عمل کیسے ہوگا؟ امام مالک علیہ رحمہ نے جواب دیا کہ جہاں پر بھی حضور کے حوالے سے کوئی گفتگو ہو، سیرت کے حوالے سے کوئی گفتگو ہو، حدیث پڑھی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے، تو وہاں پر تمہاری آواز آگے نہیں ہونی چاہیے، تمہاری آواز زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے یہ باتیں اس لیے کہی کہ بیٹھ کے اپنے کافی دیر سے دیکھ رہا تھا کہ جیسا سیرت کا جیسا ہے، لیکن لوگ اس انداز سے نہیں بیٹھے تھے کہ لگ رہا ہو کہ سیرت کا جیسا ہے۔ تو ادب احترام اس جلسے کے لیے لازمی سفر ہے۔ لکھنؤ شہر میں آج اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے علاقے میں جلسہ ہو رہا ہے۔ لکھنؤ شہر کے بعض علاقوں میں اس انداز سے جلسے ہوا کرتے ہیں، بس جو کی گفتگو میری نہیں ہوتی ہے، مختصر اسی مضمون کو سمیٹ کر کے بات مکمل کرتا ہوں۔ یہ جلسہ یہاں پر ہو رہا ہے، میں اس بستی کا نام نہیں لوں گا، میں نے بتلا دیا کہ ادب شرط اول ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ اللہ نے آپ کی کتاب کو وہ قبولیت اس وجہ سے عطا فرمائی کہ آپ جب بھی کوئی حدیث لکھنے کے لیے بیٹھتے تھے باوضو ہو کر کے بیٹھتے تھے۔ لیکن شیخ عبد القادر جیلانی کی آپ نے بات سنی، امام بخاری کی بات سنی، محمود غزنوی کا بھی واقعہ ہے۔ محمود غزنوی کے غلام ہیں جن کو بعد میں وزیر بنایا، ان کا نام محمد ایاز تھا۔ تو کبھی کبھی محمود انہیں ایاز کہہ کر پکار
پکارتے تھے اور کبھی کبھی محمد ایاز کہہ کر پکارتے تھے۔ تو غلام تھے اور وزیر بھی تھے، مشیر بھی تھے۔ ایک مرتبہ اپنے حاکم سے، بادشاہ سے اس غلام نے پوچھ لیا کہ حضور میں وجہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کبھی محمد ایاز کہہ کر پکارتے ہیں اور کبھی صرف ایاز کہہ کر پکارتے ہیں۔ تو میں نے بغربی نے جواب دیا کہ جب باوضو ہوتا ہوں تو محمد ایاز کہتا ہوں اور جب بے وضو ہوتا ہوں تو صرف ایاز کہتا ہوں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنی بے زبان، بے وضو زبان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو۔ عدم شرط ہوئے ہیں۔ لکھنؤ شہر کا ایک جلسہ تھا، آپ حضرات تو ماشاءاللہ بڑی تعداد میں آپ تشریف لائے ہیں۔ مسجد کے باہر انہوں نے جلسہ کیا، وہاں پر مشکل سے 50 آدمی تھے۔ میں نے منتظمین سے کہا کہ اگر اتنا ہی مجمع آنا تھا تو آپ مسجد کے اندر جلسہ کر لیتے، کہ 50 لوگوں کے لیے باہر اتنا اہتمام کرنے کی، اتنا تکلف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا مولانا اگر آپ مسجد میں کرتے تو اتنا مجمع بھی نہ آتا جتنا مجمع یہاں پر ہے۔ میں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتلایا کہ اس میں اکثر لوگ بے وضو ہیں اور کچھ لوگ تو نجس بھی ہیں، ناپاک بھی ہیں۔ ہم لوگوں نے کوشش کی کہ بھائی چلو کسی طریقے سے ادھر دین کی، اللہ کی، اس کے رسول کی باتیں پہنچا دی جائیں، اس لیے مسجد کے باہر ہم نے ایسا کیا ہے۔ مسلمان اور ناپاک رہنے کی بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ مجھے لگا کہ یہ مجھے مطمئن کرنے کے لیے جھوٹ سے کام چلا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان اور ناپاک ہوگا، لیکن اتفاقاً جنازے کی نماز میں شامل ہونے کا موقع ملا تو جنازے کی نماز تیار ہو رہی تھی۔ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ جنازے میں جتنے لوگ زیادہ ہو جائیں گے مرنے والے کے لیے اس کی بخشش کے راستے اتنے آسان ہو جائیں گے۔ تو بہتر ہے کہ انتظار کر لیا جائے، وہ شخص دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، ہمارے 10 منٹ، آدھے گھنٹے، ایک گھنٹے کا وقت لگ جا رہا ہے، لیکن اس کی بخشش کا مسئلہ آسان ہو رہا ہے تو اچھی بات ہے۔ میں نے کہا لوگوں سے انتظار کر لیں۔ لوگوں نے کہا کہ سب لوگ آ گئے ہیں، دور دکھائی پڑا کہ کچھ نوجوان کھڑے ہوئے ہیں، اس کو مرنے والے کے رشتے دار نہیں تھے۔ میں نے کہا بھی نظرات سے نہیں، یہ نماز میں شامل ہو جائے، جا کر کے وضو کر لیں، ہم انتظار کر لیں گے۔ جب یہ شخص گیا ہم سے پوچھنے کے لیے کہ بھائی آپ آ جائیں، نماز پڑھ لیجیے، تو پتہ چلا کہ سب مسلمان سے سب نجس تھے۔ اس لیے میرے عزیزو سیرت میں ایسا ہے، استاد محترم تشریف فرما ہے، بڑوں کی موجودگی میں گفتگو بے ادبی شمار کی جاتی ہے، لیکن میں نے ایک مضمون شروع کیا تھا، اس لیے میں سوچ رہا ہوں اس کو مکمل کروں۔ اس موقع پر میں اپنے نوجوان بچوں سے پوچھ رہا ہوں کہ اللہ تو وہی ہے جو شیخ عبدالقادر جیلانی کے دور میں تھا، اللہ وہی ہے جو امام بخاری کے دور میں تھا، لیکن اللہ نے اس قوم کو عزت و سربلندی عطا فرمائی تھی، اس لیے انہوں نے حضور سے محبت کی تھی، دین و شریعت سے محبت کی تھی، حضور کا ادب و احترام کیا تھا، اور آج اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہم اپنی گندی زبان سے، بے وضو زبان سے، بلکہ کبھی کبھی ناپاک اور نجس زبان سے اللہ کے رسول کا نام لیتے ہیں، غالباً اس کی بے ادبی کی سزا ہم کو اللہ کی طرف سے مل رہی ہے۔ کہ ہندوستان میں اس وقت ایک جانور کی عزت ہے، اگر جانور کی سزا کے ہوئے فطری موت مر جائے تو پورے علاقے میں ہنگامہ ہو جائے گا، پولیس آ جائے گی، لیکن اگر 2-4 مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، ان کی رپورٹ بھی لکھی جائے گی اور رپورٹ لکھی جائے گی تو انصاف کو نہیں ملے گا۔ اس وجہ سے ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہو کہ تعداد میں کم ہے، ہم یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ تعداد میں تو ہم ہمیشہ کم رہے ہیں، لیکن اس دور میں ہم سچے مسلمان تھے، کام کے مسلمان تھے، حضور سے محبت کرنے والے تھے، اور آج اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہم کو کہ ہم نے نہ حضور کے نام کا خیال کیا ہے، نہ حضور کے دین کا لحاظ کیا ہے، بلکہ میں آخری بات کہتے ہوئے اسے ہو جاتا ہوں کہ جلسے کتنے قیمتی ہیں، بلکہ کوشش کی جائے سال پر اگر ہم اس انداز سے گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ عجب و ثواب میں مستحق ہوں گے، لیکن اگر سال پر نہیں کر پا رہے ہیں تو کم سے کم ماہ ربیع الاول میں ہر مسجد میں ایسی نشستیں ہونی چاہیے جو بچے اسکول جا رہے ہیں کم از کم
उनके लिए सीरत क्लासेस का कोई इंतजाम हर मस्जिद में हो, इसलिए कि मेरे इन लफ्जों को जरा गौर से सुनिएगा। अगर एक शख्स अपने बाप को नहीं जानता, ये उसके लिए सबसे बड़ी जिल्लत की, रुसवाई की, शर्म की बात है। लेकिन अगर वो अपने पैगंबर को नहीं जानता तो उससे बड़ी जिल्लत की बात है। और नई नस्ल जो फास्ट फूड वाली नस्ल है, जो मोबाइल वाली नस्ल है, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, ये सेलिब्रिटीज को जानती है, ये स्पोर्ट्स दुनिया के लोगों को जानती है, ये पैसे वालों को जानती है, कारोबारियों को जानती है। तो अल्लाह कहते हैं कि तुम जिनको जानते हो तो जरा उनसे रुपये मांगो। तुमने न मुझे जाना, न तुमने मेरे महबूब को जाना, न तुमने मेरे दीन को जाना, तो मेरे पास चुनता लेने के लिए आए हो। इसलिए मैं अपनी उस बात को मजीद साबित करने के लिए आज से 8-10 साल पुरानी एक बात दलील को सुना रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि नई नस्ल हमारी कहाँ पर जा रही है। जो नई नस्ल है वो नई नस्ल नहीं है, वो हमारा मुस्तकबिल है। यही है वो कल मस्जिद को मुतवज्जी करेंगे, यही है वो कल मस्जिद को जिम्मेदार बनेंगे, यही है वो कल इलाके को मुसलमानों के रहबर बनेंगे। और जब ये खुदी हुजूर की सीरत से नावाकिफ होंगे तो क्या रहबरी करेंगे, कौन को कहाँ पहुँचाएंगे। चुनांचे आप यूट्यूब पर सर्च करें, ताकि जो बात मैंने कही है उसमें आपको मुबालगा कर नजर आ रहा है तो आपको तसल्ली मिल जाए, इत्मीनान हो जाए कि बात सच्ची है। एक 7-8 साल पुरानी बात है, लॉकडाउन से पहले की बात है कि हिंदुस्तान का एक मशहूर टीवी का प्रोग्राम कौन बनेगा करोड़पति, जो बहुत मशहूर प्रोग्राम है, उसका एक पूरा निजाम है, उसके जो होस्ट है उसको होस्ट ही कहेंगे उस प्रोग्राम को चलाते हैं, वो भी बहुत मशहूर शख्सियत के मालिक है। उनका मैं नाम यहाँ पर नहीं ले जाऊँ, आप तमाम चीजों से वाकिफ हैं। एक मुसलमान उस प्रोग्राम में जाता है, वो बच्चा है, ग्रेजुएट है, पढ़ा लिखा है, वो सवालात के जवाब देता है। उस प्रोग्राम की स्टेजेस होती है, एक स्टेज को क्वालिफाई करेंगे तो दूसरे स्टेज पे पहुंचेंगे, दूसरा स्टेज क्वालिफाई करेंगे तो तीसरे स्टेज पे पहुंचेंगे। बल्कि एक स्टेज पे बच्चा पहुंचता है, पहुंचने के बाद उनके अंदर हमदर्दी थी या कोई वजह थी, उन्होंने सोचा कि इस बच्चे से कैसे सवाल किया जाए कि बच्चा जवाब दे ले, ताकि बड़ी जो रकम है इनाम की शक्ल में एक बड़ी मोटी रकम है बच्चे को मिल जाए। उन्होंने बहुत आसान सा सवाल किया जो हमारे यहाँ शुरू में किया जाता है, 4 साल के बच्चे से 5 साल के बच्चे से किया जाता है। और उससे पहले भी हमारे हुक्म है कि बच्चा दुनिया में आया है, सबसे पहले इसके कान में एक दाएं कान में अजान को, बाएं कान में तकबीर को, ताकि इसकी रूह पर, इसके जिस्म पर, इसके रोए पर जो आवाज अल्लाह की भलाई की आवाज पहुंचे, वो हुजूर का पैगाम पहुंचे, वो दीन का पैगाम पहुंचे। हमें हुक्म है कि बच्चे को पैदा होते कुछ बदलाव चाहे न बदलाओ, अब्बा की पहचान करवाओ चाहे न करवाओ, अम्मा की पहचान करवाओ चाहे न करवाओ, लेकिन अल्लाह उसके रसूल की पहचान कराना तुम्हारे लिए फर्ज है। और जितनी गलती हो सके उतनी गलती करवाओ। इसमें पैगाम था कि खाली अजान देने से, तकबीर देने से काम नहीं चलेगा। पैगाम ये है कि आप बच्चे को डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, किसी बनाए, लेकिन सबसे पहले उसको हुजूर का गुलाम बनाए, हुजूर से तारीफ करवाए, हुजूर की शख्सियत का, हुजूर की जात का क्या मकाम मर्तबा है। और सबसे बड़ी बात है कि हम हुजूर के क्या एहसानात हैं, इससे भी बच्चों को वाकिफ कराए। ये हर माँ बाप की शरीफ जिम्मेदारी है, लेकिन हम उस वक्त माँ बाप ने अपने बच्चों के साथ क्या मजाक किया है, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। उस्ताद मोहतरम के सामने लगी गुफ्तगू खत्म मुनासिब नहीं है, बात अपनी खत्म कर रहा हूँ, लेकिन वो दुकान करके उन्होंने बच्चे से सवाल किया कि आप एक काम करें, हर मुसलमान के लिए जो चीज जानना जरूरी है वो सवाल आपसे कर रहा हूँ कि आप अपने पैगंबर का, अपने प्रॉफिट का, अपने मैसेंजर का नाम बताएं। और आप जानते हैं कि वहाँ पर एक सिलसिला होता है कि ऑप्शन दिए जाते थे, उसमें 4 नाम उन्होंने खुद बताया, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का, 2 नाम और बताया, एक नाम ईसा अलैहिस्सलाम का भी था। मैंने ये बात इसलिए सुनाया है कि आप यूट्यूब पर सर्च करके देखें कि उम्मत का हाल क्या है और जवाबों का हाल क्या है। न खुदाई मिला, न मिसालियत है, न दुनिया में सिर्फ इज्जत जिंदगी गुजार है, आखिरत में सिर्फ मुस्तकिल बनने वाले हैं। अफसोस की बात ये कि जो बच्चा ग्रेजुएट था, जो बच्चा साइंस से वाकिफ था, फिजिक्स से वाकिफ था, केमिस्ट्री बायो से वाकिफ था, कंप्यूटर से वाकिफ था, साइंसदानों के नाम से वाकिफ था, न्यूटन से वाकिफ था, आइंस्टाइन से वाकिफ था, सेलिब्रिटी से वाकिफ था, लेकिन उसको पैगंबर का वाकिफ था। ये सूरत हाल यहाँ तक हो गई है। इसलिए मेरे अजीजों, मैं आपसे
چنانچہ عمر ذمہ داری کی اللہ نے ڈالی اور باپ سے زیادہ ذمہ داری ماں کی ہے، اس کو مسلمان بنائے، اس کو دیندار بنائے، یہ شرعی ذمہ داری ماں کی ہے۔ اور اس وقت جو ایک نازک صورتحال ہے، جو افسوسناک واقعات سننے کو مل رہے ہیں بچیوں کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اس کو بچوں کا قصور کم ہے، ہمارے ماں باپ کا قصور زیادہ ہے۔ بات کہنے کے لیے ایک بزرگ سے مہاراشٹر میں میری ملاقات تھی، 80-85 سال کی عمر، اور تنہائی مجھ سے بیٹھے کے سامنے تقریر میں میٹنگ سے بیٹھا تو مجھ سے کہہ لگے کیا عمر ہے تمہاری؟ میں نے کہا تو کچھ نہیں 50 کی ہوگی۔ کہہ لگے میں 80 پلس ہوں، لیکن میں قیامت میں اگر اللہ نے ہم سے اور ہمارے دور کے لوگوں سے پوچھا کہ تم نے اپنے رزق کو اقتدار سے بچایا تھا، کفر سے بچایا تھا، شرک سے بچایا تھا، ہم اشارہ کرنے کی چوٹ پر اللہ کو جواب دیں گے کہ اللہ ہم جاری تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن ہاں ہمارے دور میں ایک واقعہ نے ہم کو دکھایا ہے کہ کسی بچی نے غلط فیصلہ کیا ہو، لیکن آپ بتائیے کہ اگر اللہ نے آپ کو سوال کر لیا، اس دور میں مولویوں سے سوال کر لیا، اماموں سے سوال کر لیا، دانشوروں سے سوال کر لیا، مسلم صالح سے سوال کر لیا، لکھنے والوں سے سوال کر لیا، ماں اور باپوں سے سوال کر لیا کہ تم نے اپنی نسل کو اقتدار سے پوری بچایا، تو کیا جواب دو گے؟ اللہ کرے جب کم سے کم اتنی دیر تو کر لے کہ اللہ ہم کو جو بنا تھا وہ ہم نے کیا، باقی وہ بچے یا نہیں بچے یہ تیرے فیصلے ہیں۔ دور بہت نازک ہے، اگر ہم نے اپنی شرعی ذمہ داری کو نہیں ادا کیا تو یاد رکھیں آنے والا دن اور تاریخ ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید تعلیمیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اس امت کی اللہ خیر کو فیصلے فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔